لیٹس ناٹ جب کنسپیریسی کسی آپ کے لیڈر نے بھی ایکسپٹ کیا جب کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی کنسپیریسی ہو جائے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریس. یہ کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے گورنمنٹ کے پاس. تو عمران خان صاحب نے کہا اس گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کو رجیم چینج لے کے آنا یہ بھی ویری سیریس ایشو. اس لیے تو میٹر تو بہت پہلے سے ایون سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ سیفر پڑا کہ کمیشن بنائے. یہ ہوا کیا اس کے مزار ابھی دس از دا فرسٹ ٹائم جو انٹرسپٹ کا آیا کہ واقعی کسی انڈیپینڈنٹ سورس نے اس کے کنٹینٹس ویریفائی کر کے یہ کہا کہ یس اس طرح ہوا. اگر آپ اس کے کنٹینٹس کو لے کے چلیں تو اگر کنٹینٹس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو یس واقعی یہاں تو تھا نا جی جس سے کیٹیگوریکلی کہ آپ گورنمنٹ چینج کر رہے ہیں. بالکل یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں, بٹ یہ تو نہیں تھا نا کہ کوئی سازش تھی جیسے مصدق کے خلاف کیا ہے. نہیں, وہ اگر کہ اتنی بڑی فورم سے اتنے اسپیسیفک پروویژن کے سے یہ ریلیف آئے تو یس اس کا مطلب یہ کہ سازش تھی جس نے بھی. چلیں ٹھیک ہے, وہ دیٹس another debate, we'll have that debate. جی سائرہ بانو بیگم صاحبہ بتائیں, آپ بتائیے یہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو سائفر کو اور اپنی اسمبلی کے بارے میں بتائیں نا. لاسٹ اس سائفر کو جیسے دیکھ رہی ہوں اگر بتاؤں, اب ظاہر ہے اتنی تو وہ نہیں ہے, وہ کوئی ایک دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے مجھے, باہر جاؤں گی تو جل جاؤں گی. مطلب یہ کیا ہے, مطلب ہم ٹائمنگز کا انتظار کرتے ہیں, مطلب ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی کہ یہ والا ایک ایشو ہے, اب اس کو وہ کم کرنے کے لیے, اس کی تپش کم کرنے کے لیے یہ دوسری چیز آ جائے, دوسرے آ جائے کہ وہ بجائے کہ وہ گورنمنٹ گئی اس پہ ہم کوئی عوام یا بات کرتی, ان کی کارکردگی پہ بات ہوتی, یا نگراں وزیر اعظم یا کچھ ایسے مسائل ہوتے, وہ سائفر پہ چلا گیا. کچھ بھی تھا, مطلب میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ طفل مکتب ہوں, مجھے بتائیے کہ کچھ تو تھا نا. ابھی انہوں نے کہا سائفر ان سے گم ہو گیا تھا, وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے, پھر ہمارے اینکرز کے پاس بھی اس کا کوئی کانٹینٹ تھا, تو اب آیا کچھ تو تھا نا. ورنہ ایسے کیسے کہ پوری ٹائمنگز پہ, کہ ابھی مجھے کل کسی نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں, 2018 کی گورنمنٹ جو میں نے سنا ہے کہ جیسے بنی تو پھر سب جماعتیں گئیں انکلوڈنگ جی ڈی اے, باپ, ایم کیو ایم, یہ وہ, پھر مطلب ایک دم سے کیسے سب کا کسی نے ضمیر جھنجھوڑا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایک جہاد کرنا ہے, ملک کی اپنی ریاست بچانی ہے, سیاست نہیں بچانی. کون سا جہاد جو ابھی کی ہے, جو سارا رجیم چینج, سارا جہاد میں آپ اندر بیٹھی تھی پارلیمان میں, آپ بھی تو جی ڈی اے میں آپ اندر بیٹھی تھی پارلیمان میں نا, اسی جہاد کے نتیجے میں بیٹھی تھی. نہیں سمجھ آئی بعد والا جہاد یا پہلے 2018 والا جو اب جہاد کیا آپ نے, جو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جہاد کیا؟ ہاں نہیں میں تو اس میں نہیں تھی, میں تو اوبیسلی ہم لوگ ظاہر اتحادی تھے, نہیں اچھا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ, اور جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا بیانیہ بنایا کہ مہنگائی اور یہ اور وہ, کر تو کچھ بھی نہیں سکے, وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ سارا کچھ ہوا. تو اب یہ سارا والا کھیل نا ختم ہو جانا چاہیے. اب کچھ باتیں پردوں کے پیچھے, وہ کہتے ہیں صاف وہ خوب چلمن سے, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. پلیز میری آنکھیں دکھ گئی ہیں, مجھے لگتا ہے میں ایسے ایسے مل مل کر دیکھوں, میں جو سامنے ہے وہ نظر آ جائے. یہ کب تک ہم اشاروں کنائیوں میں باتیں کرتے رہیں گے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پھر یہ بھی کہتے رہے کہ یہ 2018 میں جو ہوا, بھائی 2018 میں انہوں نے کہا نا سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ, تو وہ کہاں ہے؟ آپ کی تو گورنمنٹ آ گئی تھی, آپ کٹہرے میں لے کر آتے, جو آپ نے 3.5 سال ہمارے کان کالے کیے سن سن کے سلیکٹڈ, تو پھر آپ کو وہ مہرے بھی پتا تھے کہ وہ کون سے 2 لوگ تھے, پھر آپ نے کیوں جانے دیا, آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہتے ہیں ان کی کچھ پوچھ کے ہو رہی ہے شاید جنرل باجوہ کی اور جنرل فیصل. نہیں تو ان کی تو ایک تصویر تھی کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں, پھر ان کی بھی مطلب جس طرح وہ نہیں, تو پھر پتہ تو چلے نا کہ اگر 2018 میں ملک کو ان حالات تک پہنچایا بقول ان کے, تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ آئندہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کر اس کے بارے میں اتنا بیانیہ بنایا, اس کو ہم نے تخت پہ بٹھایا, آنکھوں پہ بٹھایا, پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ وہ یہ تو ہمارے ہاں, میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں بول رہی, مذہبی ٹچ ہوتا ہے کہ جس کی گراف نیچے جاتے ہیں ہم اس کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں, دروازہ کھول کر اندر چکر لگوا دیتے ہیں کہ لے بھیا یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے, اس کے لیے تو دروازے کھل گئے. تو پھر کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا, اور پھر 5 سال بعد ہم اپنا ذہن بدلیں کہ نہیں یہ بندہ تو صحیح نہیں تھا, اب ہم کسی دوسرے کو دیکھیں. اور بدلنا آسان تو نہیں ہوتا, اب وہ دور ہے ہی نہیں کہ آسانی سے لوگ بدلیں. نہیں لیکن پھر کچھ ہے نا, ہم تو ویسے بھی ابھی پتھر کے دور میں تو رہ رہے ہیں. ابھی نگراں وزیر اعظم کا کیا مطلب, آپ نے ایک راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن ہے, انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا کہ جی ڈی اے سے ان کا موقف لیں, موقف کیا مطلب کہ وہ نام لیں, اور وہ خود چلے گئے. میں حلفاً کہتی ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں نام پتا,
नाम पता होता तो क्या बताया ना जाता. चलें ब्रेक के बाद पूछते हैं इनको, शायद एहसन के पास नाम हो. नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. इस वक्त बात हो रही है जो आज के मामलात सामने आए हैं, उसमें एक मामला जो है वो बुशरा बीबी की डायरी का भी है. राना एहसान साहब से पूछते हैं कि उनको क्या दिखाई देता है इसमें, क्या मंतक है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है. जी राना एहसान साहब. देखें, अगर तो ये डायरी का कंटेंट दुरुस्त है और वाकई ये बुशरा बीबी की डायरी है, तो फिर ये हैरान कुन है. बहुत ही यानी कि हैरान कुन इस लिहाज से है कि मामलात जो हैं वो मेरिट के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं थे, और फैसले जो हैं वो रूहानी तौर पे जो है वो किसी से मदद लेके किए जा रहे थे. अब वो कितने रूहानी थे और कितने मिसगाइडेड मिसल्स थे, ये तो अब ये वक्त बताएगा. और मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि किस तरीके से, और ये बातें होती रही कि फाल निकलते थे या पता नहीं क्या होता था, और पिंकी पीरनी जैसे भी अलकाब इस्तेमाल किए गए. तो अगर इनमें हकीकत है तो फिर तो पाकिस्तान एक ऐसे की गाड़ी जो है वो ऐसे ड्राइवर के हाथ में थी जो आंखें बंद करके गाड़ी चला रहा था, और उसको कोई बता रहा था कि अब राइट मोड़ लो और लेफ्ट मोड़ लो. और शायद यही वजह है कि इतना जो है वो दलदल में ये मुल्क गिर गया, माशी तौर पे भी. और फिर उसके बाद भी जब ये हमारी हुकूमत भी आई, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डाली गई, जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, झूठे बयानिए दिए गए जिसने फॉरेन पॉलिसी को हर्ट किया, IMF को खत लिखे गए, मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए गए, इंस्टिगेट किया गया, तो ये सब कुछ अगर गाइडेंस के जरिए आ रहा था या ये कोई रूहानियत के जरिए ये आ रहा था बकौल, तो ये बहुत ही ताज्जुब की बात है. और इससे तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा एक्सपोजे है कि कितनी बड़ा ये मिसफायर था. और मैं तो समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये ऐसा साबित ना हो कि ये ऐसे था, लेकिन अगर ऐसे था तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई हाल नहीं है. कुछ मैं इस पे क्या कमेंट करूं. मैं आई कांट बिलीव इट कि अगर इसमें कोई 10% या 20% भी सच्चाई होगी तो ये मेरे लिए हजम करना आज के दौर में, मैं आई एम जस्ट 40, तो मैं तो कोई अगर फैसला करता हूं तो वो किसी मेरिट, किसी बेसिस, किसी कोई उसका कोई मेरिट ऑर्डर होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई बैकग्राउंड होता है, बजाय कि मैं फाल निकालूं या मुझे कोई पीर से मैं किसी से कहूं कि ये ऐसे कर लूं या मैं सीधे हाथ मुड़ जाऊं या उल्टे हाथ मुड़ जाऊं. तो अगर ऐसे फैसले होते हैं तो फिर तो यानी कि कमाल है. तो हाँ एहसान, surely this is not the first time you heard about this. हम तो 3-4 साल से यही सुन रहे थे